ہم قرآن و سنت کے انوار کی روشنی میں نماز کو فضائل اور مسائل کے زاویے میں دیکھ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی ہماری چوتھی گفتگو ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 18ویں پارہ کی ان 10 آیات میں سے پہلی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جن 10 آیات کے ملنے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات کا سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا اخلاق پوچھتے ہو تو میرے نبی کا اخلاق سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا خلق ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ اس فرمان کی وضاحت کیا ہے تو آپ نے فرمایا اگر میرے نبی کے خلق کو آیتوں میں دیکھنا ہو تو ان 10 آیات میں دیکھو، یہ 10 آیات میرے نبی کا خلق ہے۔ ان 10 آیات میں سے پہلی 2 آیات اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومنین دونوں جہان میں کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ آگے اللہ پاک نے بتایا کہ کون سے ایمان والے کامیاب ہو گئے، فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور حضوری قلب کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، اور صرف اسی مقام پر نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں جہاں پر بھی اللہ نے اعمال صالحہ کی بات کی تو اعمال کو بعد میں ذکر کیا، ایمان کو پہلے ذکر کیا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ایمان بنیاد ہے اور اس بنیاد پر قائم کی جانے والی عمارت جو ہے اس کا نام اعمال ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے کہ کافر کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان کے تمام اعمال ہباء منثورا، ذرات کی طرح ہواؤں میں بکھیر دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، کیونکہ ان کے پاس بنیاد نہیں، ایمان نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، پہلے ایمان کا ذکر کیا اور ایمان کے ساتھ ہی فوراً متصل اللہ پاک نے اس اہم فریضے کا ذکر فرمایا جو اللہ کے نزدیک ایمان کے بعد بندوں کے لیے ضروری تھا، اور وہ کیا تھا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان کے بعد نماز کا ذکر فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چلے، میرے بندوں کو پتہ چلے ایمان وہی قابل قبول ہے جس میں نماز ہو، جس میں نماز ہو، اور نماز وہی قابل قبول ہے جس میں ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر نماز نہیں اور نماز کے بغیر ایمان نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرے وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گئے۔
خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ کچھ نماز کے ظاہری حقوق ہیں اور کچھ نماز کے باطنی حقوق ہیں۔ ظاہری حقوق تو یہ ہے کہ جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت ہو، روح بقبلہ ہو، یہ نماز کے ظاہری حقوق ہیں۔ اور باطنی حقوق کیا ہے؟ نماز کے باطنی حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان جانتا ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، پہچانتا ہو، جانتا ہو، علم رکھتا ہو اس ذات کا جس کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو رہا ہے۔ نماز کو اس کے باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرنا یہ خضوع ہے۔ اور باطنی حقوق کیا ہیں؟ کہ جس طرح انسان کا جسم مسجد میں ہے اسی طرح انسان کا دل بھی مسجد میں ہو، جس طرح انسان کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے اسی طرح انسان کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو۔ جس طرح انسان ظاہراً دنیا کے تمام کاموں سے ہاتھ اٹھا رہا ہے اسی طرح انسان دل بھی انسان کا دنیا کے تمام کاموں کو بھول جائے۔ گویا جس طرح انسان ظاہری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا تو اس کا باطن بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ ظاہر و باطن، قلب و قالب، جسم و روح کے ساتھ نماز کو قائم کرنا یہ ہے نماز کا خشوع اور خضوع۔ میرے استاد ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، دو باتیں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ یار پرانے وقتوں کے نمازی بڑے اچھے ہوتے تھے۔ حضور کیوں؟ اور ان کو نماز سے بڑی محبت ہوتی تھی۔ وہ بازار میں بھی ہوتے تھے نا تو ان کا دل مسجد میں ہوتا تھا۔ اور آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، ہمارا دل بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ گھر میں ہوتے تھے، دل مسجد میں ہوتا تھا۔ وہ بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے ہوتے تھے، دل مسجد میں ہوتا تھا۔ یعنی ان کا جسم کہیں بھی ہوتا، ان کی روح اور ان کا دل اور ان کا قلب ہر وقت مسجد میں ہوتا تھا۔ اور ہم لاکھ غسل کر لیں، وضو کر لیں، خوشبوئیں سجا لیں، کپڑے نئے پہن لیں، امامے سجا لیں، مسجد میں آتے ہیں، ہمارا جسم تو مسجد میں ہوتا ہے، ہمارا دل مسجد میں نہیں ہوتا۔ کاش اس جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی نمازی بن جائے۔ اور دوسرا آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت میں مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے۔ مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے۔ اور اب مسجدیں دیکھو، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، قیمتی قیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں، ٹائلوں کے ساتھ مسجدوں کو سجا دیا گیا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت نمازی پکے ہوتے تھے، مسجدیں کچی ہوتی تھی، لیکن اب مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی لیکن ان میں نمازی ایک بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے حیران ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ مسجدیں بھری ہوں گی اور ان میں نمازی کوئی بھی نہیں ہوگا؟ فرمایا قیام سارے کر رہے ہوں گے، رکوع سارے کر رہے ہوں گے، سجدے سارے کر رہے ہوں گے، بظاہر نمازی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ان میں نمازی کوئی نہیں ہوگا۔ آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے یہ جسم کے نمازی ہیں، روح کے نمازی نہیں ہے۔ ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا دل نماز میں حاضر ہو، جس کی روح نماز میں حاضر ہو۔ اللہ جسم کی حاضری کے ساتھ ساتھ روح کی اور دل کی حاضری بھی چاہتا ہے۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کیجئے۔ کیا مطلب؟
کہ جب نماز کے لیے خود آئیے تو اپنے دل کو بھی ساتھ لائیے، اور جب آپ نماز کا قیام کریں تو دل کو بھی قیام کروائیے، جب آپ سجدے میں جائیں تو دل کو بھی سجدہ کروائیے۔ اللہ اکبر۔